الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اولیاء کرام کی ذات مقدسہ پر تذکرہ چل رہا ہے۔ یقیناً جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے گناہوں کو دھلتے ہوئے دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں سے وضو کے دھون کو دیکھ کر یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ دھون گناہ کبیرہ کا ہے یا گناہ صغیرہ کا ہے۔ دھون کو دیکھ کر آپ پہچان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کوفہ کے جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا وضو کرتے ہوئے، تو اس کے دھون کو دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ تو جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ بیٹے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے سے توبہ کر لو۔ وہ نوجوان چونکا، اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا کرتا ہوں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم وضو کر رہے تھے اس کے دھون کو، یعنی تمہارے وضو کے دھون کو دیکھ کر میں یہ پہچان لیا کہ تم اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا کرتے ہو۔ جب وہ نوجوان اتنا سنا تو فوراً تائب ہو گیا، فوراً توبہ کر لیا۔ اسی طرح آپ ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم شراب پینے کی جو عادت پکڑے ہو اسے چھوڑ دو۔ وہ شخص بھی اچنبھا ہوا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شرابی ہوں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ تمہارے وضو کے دھون کو دیکھ کر میں یہ پہچان لیا کہ تم شراب پیتے ہو۔ جب وہ شخص اتنا سنا تو وہ بھی فوراً تائب ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو دیکھیے،
کیا اللہ نے آپ کو پاور عطا فرمایا تھا؟ جبھی تو آپ نے برسر منبر فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ 313 اولیاء کرام اس مجلس میں بیٹھے تھے، ان سبوں نے اپنے اپنے سروں کو خم کر دیا اور عرض کیا اے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے سروں پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ وہی غوث فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شروع میں بہت کم وعظ کہتا تھا، بہت کم تقریر کیا کرتا تھا، اور لوگ میرے وعظ کی مجلس میں بہت کم آیا بھی کرتے تھے، کہ ایک دفعہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ آپ نے بڑے پیار سے فرمایا اے میرے فرزند، تم تقریر کیوں نہیں کہا کرتے؟ تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور، میں اجمی شخص ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، بھلا فصحائے عراق کے سامنے میں بولنے کی جرأت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنا منہ کھولو۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اپنا منہ کھولا تو حضور نے اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر 7 مرتبہ ڈالا اور ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلایا کرو۔ سبحان اللہ۔ تم حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلایا کرو۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضرت مولا علی کی زیارت ہوئی، تو آپ نے بھی فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے عرض کیا حضور، رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا، اور آپ 6 ہی مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ تو سنو مسلمانوں، حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میں 6 مرتبہ ہی اپنا لعاب دہن اس لیے عطا فرما رہا ہوں کہ زمانے کے کسی عقل مند کو حضور کے ساتھ میری برابری کا شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زمانے کا کوئی عقل مند مجھے حضور کے برابر نہ سمجھنے لگے، حضور کے جیسا نہ سمجھنے لگے، اس لیے میں 6 مرتبہ ہی عطا فرما رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالنے کے بعد، حضرت مولا علی کے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالنے کے بعد، حضور غوث پاک کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ دور دور سے لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر آپ کی تقریر کو سننے کے لیے آنے لگے۔ اتنے لوگ آنے لگے کہ 70 ہزار کا مجمع لگنے لگا۔ سبحان اللہ۔ 70 ہزار کا مجمع لگنے لگا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی دیکھ لیں آپ، کہ آپ 70 ہزار سے زائد کے مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں،
بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، لیکن جس طرح آپ کی آواز بالکل صاف صاف قریب کے لوگ سن رہے ہیں، اسی طرح آپ کی آواز کو صاف صاف دور کے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دور کے لوگ بھی سن رہے ہیں، چونکہ اس دور میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، بنا مائک کے آپ خطاب فرمایا کرتے تھے 70,000 سے زائد کے مجمع کو، اور سب یکساں آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک وظیفہ ہے، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیّ للہ، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیّ للہ، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا وہ اپنے جائز مقصد میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور دشمنوں پر فتح یاب بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وظیفے کو شاہ ہند حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار پر کندہ کرایا تھا، اپنی تلوار پر چھپوایا تھا، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیّ للہ، یعنی اے ہمارے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی رضا کے لیے آپ ہمیں کچھ عطا کیجئے، آپ ہماری کچھ مدد کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے تلوار پر اس وظیفے کو چھپوایا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس تلوار سے آپ نے بہت سارے گستاخوں کو اور بہت سارے بے ایمانوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تلوار آج بھی لال قلعے میں موجود ہے جس پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیّ للہ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کرتا ہے کہ اگر وہ دعا فرما دے تو لوگوں کی زندگی بھی سنور جایا کرتی ہے اور تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہر بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کا نام ابو المظفر تھا۔ ابو المظفر یہ بڑا تاجر تھا۔ ایک مرتبہ یہ ملک شام تجارت کے واسطے جا رہا تھا، قافلہ تیار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا دعا کرانے کی غرض سے۔ پہنچنے کے بعد عرض کیا، حضور قافلہ تیار ہے، ملک شام تجارت کے واسطے جا رہا ہوں، ساتھ میں 100 اشرفیہ بھی لے جا رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ آپ دعا فرما دیجئے تاکہ میں خیر و عافیت کے ساتھ جاؤں اور پھر خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مکان پر لوٹ جاؤں۔ تو حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اس کے بعد آنکھیں کھول کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ سفر تم ملتوی کر دو، سفر کا ارادہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر تم اس سفر کو کرو گے تو اس سفر میں تجھے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ مال تو جائے گا ہی، یہاں تک کہ تمہاری جان بھی چلی جائے گی، تمہاری جان بھی چلی جائے گی، لہٰذا سفر کے ارادے کو ملتوی کر دو۔ وہ شخص جس کا نام ابو المظفر تھا، جو تاجر تھا، حیران و پریشان ہو کر لوٹنے لگا کہ راستے میں ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر
پڑھ لیا کہ بندہ اندر سے بہت غم زدہ ہے، بہت غمگین ہے، بڑا پریشان ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی کہ آخر تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے پوری بات بتائی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رحم آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، انشاءاللہ تم خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل کو لوٹو گے۔ سبحان اللہ، خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل کو لوٹو گے، کچھ نہیں ہوگا تجھے، جاؤ۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، اپنے گھر گیا اور قافلہ کو لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اسے بہت منافع حاصل ہوا، فوراً اس کا سامان بھی بک گیا۔ سامان جب بک گیا تو منافع لے کر وہ تیزی سے اپنے وطن کو، اپنے شہر کو لوٹنے لگا۔ جب وہ ملک حلب میں پہنچا، خیمہ زن ہوا تو 1000 اشرفیوں کی تھیلی جو وہ رکھا تھا، وہ یہ بھول گیا کہ وہ کہاں رکھا تھا، جگہ بھول گیا کہ اس نے کہاں رکھا۔ اسی فکر میں وہ بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھیں لگ گئی اور وہ خواب کی دنیا میں سفر کرنے لگا، یعنی وہ سو گیا، نیند کا غلبہ اس پر طاری ہو گیا۔ تو وہ خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ بہت سارے ڈاکو آتے ہیں اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری گردن بھی وہ ڈاکو مار دیتے ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ چوکنا ہوا، جب آنکھیں کھلی تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اپنے ساز و سامان کو صحیح سالم پایا، بڑا خوش ہوا، اپنی جان کو دیکھا صحیح ہے، بڑا خوش ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی جہاں رکھا تھا وہ بھی مل گئی۔ اب وہ تیزی کے ساتھ شہر بغداد کو لوٹنے لگا۔ جب بازار میں داخل ہونے والا تھا، بغداد کے بازار میں داخل ہونے والا تھا تو اس نے دل میں سوچا کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں یا پہلے شیخ عبد القادر جیلانی سے ملوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ راستے میں ہی حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ حماد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، جاؤ پہلے غوث پاک سے ملو، کیونکہ وہ محبوب ربانی ہے، انہی کی دعا کے صدقے تمہاری تقدیر بدلی ہے، اور جو حادثہ تمہارے ساتھ حالت بیداری میں ہونے والا تھا وہ حادثہ حالت خواب میں منتقل ہوا ہے، حالت خواب میں منتقل ہوا ہے۔ لہٰذا جاؤ سب سے پہلے غوث پاک سے ملو۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ والوں کی دعا کے ذریعے زندگی بھی سنور جایا کرتی ہے اور تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ بھی آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی قبا پہن کر آپ بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک چور کی نگاہ اس قیمتی قبا پر پڑی، دل میں خیال آیا کہ اس قبا کو چرا لیا جائے۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے آپ کے ہو لیتا ہے، آپ اپنے حجرہ میں داخل ہوتے ہیں، کسی صورت وہ بھی حجرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ حجرہ میں جانے کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ چور اندر داخل ہو گیا تھا، وہ قبا کو چرا لیتا ہے اور حجرہ کا دروازہ تلاشنے لگتا ہے۔ وہ روم کے دروازے کو تلاشنے لگتا ہے، ادھر وہ حجرہ کا دروازہ تلاش رہا تھا اور ادھر غوث پاک اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے۔ سبحان اللہ، ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے۔ اسی اثنا میں دروازے پر ایک دستک کی آواز آتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ باہر سے آواز آتی ہے، جواب ملتا ہے بلیامن، یعنی حضرت خضر کا یہ لقب تھا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں بلیامن ہوں۔ وجہ
وجہ کیا ہے آنے کا؟ حضور غوث پاک پوچھتے ہیں تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ فلاں شہر کا کوتوال مر گیا ہے، ابدال مر گیا ہے، ابدال لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح ہونے دو، کسی ابدال کو مقرر کر دیا جائے گا، وہاں کسی حاکم کو متعین کر دیا جائے گا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ اگر صبح تک وہ علاقہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں کہ اگر ابھی چاہیے ابدال تو جاؤ، روم کے فلاں کونے میں ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے، اسے پکڑ کے لے جاؤ، لے جاؤ اسے پکڑ کے۔ حضرت خضر جاتے ہیں، چور کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ابدال صاحب چلیے، فلاں شہر کے آپ حاکم مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ چور کانپنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں کوئی کوتوال نہیں ہوں، میں کوئی حاکم نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک چور ہوں، غنڈہ ہوں، بدماش ہوں، حضور غوث پاک کا قبا چرانے کے لیے آیا تھا، میں چور ہوں۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ابھی سے پہلے تم چور تھے، غنڈہ تھے، بدماش تھے، لچا تھے، لفنگا تھے، جو کچھ تم کہتے ہو وہ سب کچھ تھے، لیکن اب نہ رہے، اس لیے کہ تجھ پر نگاہ غوثیت پڑ گئی ہے، تیرا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا ہے کہ تو اب کوتوال بنا دیا گیا ہے، تو اب حاکم بنا دیا گیا ہے، تو اب اللہ کا ولی بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب اللہ کا ولی بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ والوں کی دعا کے صدقے زندگی بھی سنورتی ہے اور تقدیر بھی بدلتی ہے، لہٰذا اللہ والوں کی صحبت میں رہے، ان کی قربت میں رہے، ان سے محبت رکھے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چل کر زندگی بسر کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو علماء اہل سنت، اولیاء کرام سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔